السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میں ہرگز ایسے گستاخی والے تھمبنیل نہیں بناؤں گا جس میں پورا جسم بنا کر چہرے کو سفید کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے سادے سے چینل کو سپورٹ کریں، جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں، شکریہ۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ: جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا، کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگ آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھی۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھی۔ اس نے بھی ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خبیب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خبیب، تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی قیمتی کپڑے خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ جنت والوں کو سونا چاندی قیمتی کپڑے خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی۔ حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں
اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں خبیب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن عبد یغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں ذات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہما کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا، قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا جلانے نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔